بہت تیزی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور اگر 29 کے حساب سے چاند ہو گیا تو انشاءاللہ جمعہ جب پڑھیں گے تو رمضان میں پڑھیں گے. تو کیوں نہ بہت سے لوگ تیاری کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ غفلت میں اس ٹائم بھی ڈوبے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتا دینا زیادہ بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. متقی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا خوف رکھنے والا. اور اگر آپ روزہ دیکھیں تو یہ ایسی پروگرام ہے، ایسا جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اس میں جو انسان رب سے ڈرتا دکھائی دیتا ہے وہ کسی میں نہیں دکھائی دیتا ہے. جمعے کی نماز آتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے جلدی جلدی سمجھانا، کبھی ظہر پڑھی فجر چھوڑ دی، عصر پڑھی عشاء غائب ہو گئی. لیکن اگر روزہ بندے نے رکھ لیا ہے تو اب جب تک مغرب کا وقت نہیں ہوگا کھولے گا، چاہے اس کی ماں گھر پر ہو یا وہ اکیلا ہو. یہ نہیں ہوگا کہ اماں تو ہے نہیں، ہم لوگ 2 لقمہ کھا لیں. یعنی ایسا اللہ کا خوف دکھائی دیتا ہے کہ اگر بندے نے روزہ رکھ لیا تو اب وہ پورا کرے گا، چاہے وہ اکیلے ہو چاہے وہ اکیلے ہو. ایسا خوف ہوتا ہے، چاہے جتنی شدت کی پیاس ہو بھوک ہو، پورا کرتا ہے نا. سبھی کرتے ہیں الحمدللہ. روزہ اسلام میں بہت ساری ایونٹ ہے نا. کوئی 1 دن کا ہے، کوئی 2 دن کا ہے، کوئی 3 دن کا ہے، ہوتے ہیں نا بھائی. جیسے مان لی عید، بقرعید، عید کی نماز تو 1 دن پڑھائی جاتی ہے، لیکن 3 دن صاحب عید کی سمجھیاں چلتی ہے نا. تو 3 دن کا ایونٹ ہے. کوئی 1 رات کا ایونٹ مل جاتا ہے، کوئی 1 دن کا مل جاتا ہے. کنڈے آ گیا صاحب 1 دن کا ایونٹ. لیکن رمضان سبحان اللہ ایسا ایونٹ ہے، ایسا پروگرام ہے کہ جو اللہ نے 1 مہینہ رکھا ہے. 1 مہینہ اللہ کی عبادت، ریاضت. اور اسلام روزہ ہے کیا؟ روزے کے معنی، صوم کے معنی ہوتا ہے رک جانا. کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، کھانے پینے سے رکنا جس وقت اللہ نے روکا ہے. یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے کہ صبح سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے تک آپ رکے رہیے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے. اور دیگر معاملات ہیں، رکے رہیے. اور مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی بات مانے، رسول اللہ کی بات مانے. پرندے تو دنیا میں بہت ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے پرندے فضا میں ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن کیا مسلمان سب کو کھاتا ہے؟ بولو. نہ جانے کتنے ایسے پرندے ہیں جس کو کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. مسلمان نہیں کھا سکتا، جائز ہی نہیں ہے. بہت سارے چوپائے ہیں، 4 پیر والے گھومتے رہتے ہیں، سب کو اسلام میں کھانے کی اجازت ہے مسلمانوں کو. بہت سارے ایسے ہیں جن کو نہیں کھاتے، اور کچھ خاص ایسے ہیں جن کو کھایا جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سائن کے معنی ہوتا ہے رکنا. یہ مطلب تو روزہ کیوں رکھا گیا؟ برائی سے بندہ رکے، ہیں نافرمانی سے رکے، شراب، جوا، گناہ، عیاری، مکاری، ان تمام چیزوں سے رکے. اور رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے تو 2 یا 3 دن پہلے ہمارے گھر میں سجاوٹ ہوتی ہے نا. اگر شادی آ رہی ہے تو کئی دن پہلے، 1 مہینہ پہلے سجاوٹ ہو جاتی ہے. بولو بھائی، 3 دن پہلے ڈیکوریشن ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں فلاں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے. تو بتانے کا مقصد ہے جتنا بڑا بھی پروگرام ہو 2-3 دن پہلے، اور اگر اور زیادہ چلے جائے تو 4-5 دن پہلے سجا لیا جاتا ہے. لیکن جھوم کر کہیے سبحان اللہ. رمضان کے لیے ہم اپنے گھر میں آنے والے پروگرام کے لیے 3 دن 4 دن بہت زیادہ 5 دن پہلے سجاوٹ کرواتے ہیں. لیکن رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال جنت کو آراستہ کراتا ہے. پورے سال جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے صاحب. اور کیا کیا کام ہوتے ہیں اس میں؟ اور کیا کیا کام ہوتے ہیں ہمارے شہر میں؟ آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں. ہمارے شہر میں پولیس ہے نا، محکمے کے لوگ ہیں نا، ادھیکاری ہیں نا. تو جب کوئی بڑا مہمان کسی دوسری کنٹری کا، دیش کا آتا ہے تو جو پولیس والے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو حکام، وہ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں کون آدمی کہاں کا رہتا ہے جو شہر میں فتنہ پھیلا سکتا ہے.
جس سے خطرہ ہو سکتا ہے ہمارے ملک کو، تو ان کو پتہ رہتا ہے، ان تمام لوگوں کو اٹھا کر پہلے سے، سمجھ رہا ہو نا، سن کر کہو سبحان اللہ کہو، انہیں پتہ رہتا ہے کہ آنے والا مہمان جو آ رہا ہے دوسرے ملک سے، وہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے فائدے مند ہے، لہذا خرافاتی تتووں کو، فتنہ پھیلانے والے کو، فتنہ فساد برپا کرنے والوں کو اٹھا کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ لہذا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جب تم فرض پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب دے گا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیتا ہے نا، خرافاتیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اٹھا کر، پھر بھی صاحب اب آپ کہیں گے ڈال تو دیا جاتا ہے، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں پڑھتے، اس دن بھی جو ہے وہی گالی گلو سب چلتا رہتا ہے۔ تو پھر ایک نفس بھی ہے، اور نفس کے ہم عادی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ ہم عادی بن گئے ہیں۔ اور جب نفس کا کوئی عادی بن جاتا، سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کوئی شخص دن بھر بکر کرتا رہے، گالیاں بکتا رہے، الٹی سیدھی باتیں بولتا، دن بھر چکر منہ چلتا رہے، تو جب آپ دیکھیے جب سو رہا ہوگا تب بھی اس کا منہ چل رہا ہوگا، وہ پوری جو ہے بستر میں سوتا رہے گا اور حساب کتاب فلاں کرے جو ہے نا، یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے، پوری باتیں اپنے سونے بتا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس عادی بن گیا ہے فالتو باتیں کرنے کا، لہذا وہ سو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، اگر کوئی حافظ قرآن ہو، صبح سے شام تک اللہ کا کلام پڑھتا رہے۔ ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک پروگرام میں گیا تھا اور میں بیٹھا تھا، ایک بچہ مدرسے کا سو رہا تھا، واقعی سو رہا تھا، اور پورا جو ہے سورت پڑھ رہا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، گویا کہ وہ لڑکا صبح شام قرآن پڑھتا رہا ہوگا، نفس سے اس کا قرآن پڑھتا رہا ہوگا، عادی بن گیا تھا، لہذا سوتے میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر ایسے لوگ جو قید خانے میں شیطان کے جانے کے بعد بھی گناہ میں لگے ہیں، تو گویا کہ نفس کے غلام ہو چکے ہیں، نفس کے عادی ہو چکے ہیں۔ میری گزارش ہے، آپ لوگ آتے ہیں تراویح پڑھنے، میں نے سنا ہے، میں یہاں تو رہتا نہیں، لیکن 4, 6, 15, 25 ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ چبوتروں کو اپنا مسکن ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ میں گارنٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی نیت میں بھی یہ ہو کہ میں جو 2-4 رکعت پڑھیں گے اس میں تھک جاتے ہیں، بڑھ جائیں گے، اور سب یہ نیت کر لیں کہ ہم کو پوری پڑھنا ہے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھنا ہو، چاہے لیکن رہنا مسجد میں، ہاں ضرورت اگر ہے استنجے کی وغیرہ کی وضو کی تو پھر جائے، لیکن باہر نہ جائے۔ اگر سارے کے سارے لوگ نمازی مصلی طے کر لیں کہ ہم کو کسی بھی صورت میں مسجد میں تراویح پوری پڑھنا ہے، تو مجھے یقین کامل ہے کہ اکیلے کوئی تنہا باہر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ سب کی شک بھری نظریں اس پر رہیں گی، یہ یار کیسا انسان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے۔ اور جو غیر لوگ ہیں وہ بھی تو دیکھیں گے کہ ایک ہی رہ گیا، اس کا مطلب پکا شیطان یہی ہے، برا مت مانیے گا۔ آدمی اگر سب طے کر لے اور ایک ہی آدمی بیٹھے تو وہ بھی شرما حضوری میں بھاگ کر اندر آ جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم نے جھانکا اوپر سے، دیکھا 5 لوگ، 5 ہے یا تو 6 کیوں نہیں ہو جائے، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ایک اور اوپر والی منزل سے دیکھا کہ 6 لوگ بیٹھے تو 4 اور اتر کے آ گئے، کتنے ہو گئے صاحب؟ کیا فائدہ یار، جب تم مسجد آ رہے ہو اور جنت تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے، پورے سال رمضان کے آنے کی خوشی میں جنت سجائی جاتی، تبھی تو ہم لوگ رمضان آنے کی خوشی میں اللہ کا گھر سجاتے ہیں نا۔ تو کم سے کم میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، میرے ساتھیوں، گزارش ہے کسی بھی مسجد میں آپ جائیں تو تراویح اس طرح نہ پڑھیں، ضرورت میں اٹھ کر جائیں۔ لیکن آپ خود سوچیے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ گھر سے چل کے آ گئے اور آپ نے 4-6 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 4-6 رکعتوں کے لیے صحابی، گٹکا تو ہم بعد بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ضروری ہے گٹکا کھانا ہے، لیکن اگر آپ عادی ہیں گٹکا کھانے کے تو تراویح کے بعد بھی اپنا کام پروگرام چلایا جا سکتا ہے۔ بھی تراویح جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے سننا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو۔ یہ چبوترے میں بیٹھ کے سنا جائے گا؟ بولے یار، انہوں نے 5واں پارہ پڑھ کے ختم کر دیا، تم نے تو 4تھا پارہ سنا تھا، تو گناہگار کون ہوگا؟ امام صاحب کہ تم؟ اب امام صاحب تو باہر جا کے تمہیں بلائیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سمجھنے کی توفیق۔ نفس کے غلام نہ بنیے، اگر نفس کے غلام بننا ہے تو اچھائی کے لیے لگے، اچھائی اپنائیے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ کسی چیز کی شدت طلب صادق کسے کہتے ہیں؟
کیا بولا؟ طلب صادق یعنی سچی طلب. حضرت بتائیے سچی طلب کسے کہتے ہیں؟ حضرت بھی حضرت تھے، حضرت واقعی حضرت تھے. کہا ٹھیک ہے ابھی نہیں بتاؤں گا، کل تم اس کا جواب دوں گا. کیا کہا؟ کل دوں گا. اپنے ملازم کو حضرت نے بلایا، کہا بہترین مچھلی بناؤ اور اس میں خوب ساری جو ہے نمک بھر دو، خوب سارا نمک بھر دو اور اس کو کھلاؤ. اور سنو کھانا رکھ کے چلے جانا، پانی نہیں رکھنا، باہر سے کنڈی لگا کے غائب ہو جانا. اللہ اکبر. بہترین مچھلی بنائی گئی، خوب بھر کے نمک ڈالا گیا اور باہر سے کنڈی لگا کے وہ ملازم صاحب چلے گئے. اب انہوں نے جب کھانا شروع کیا تو جو جانتے ہیں نمک زیادہ تیز ہوتا تو پیاز بھی لگتی ہے نا، مسالہ تیز ہو تو پیاز بھی. لیکن صاحب اب یہ آواز دے رہے ہیں، نہ کوئی اب آتا ہے نہ تب آتا ہے. آخر کار جتنا کھایا، بھوک تو لگی تھی، کسی طرح کھایا اس امید پہ کہ آواز دیں گے پانی مل جائے گا، لیکن نہیں ملا. اب شدت پیاس ایسی کہ بہت مشکل سے اسے نیند آئی، ہونٹ سوکھتے جا رہے ہیں. لیکن جب سویا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ پانی پانی نظر آ رہا ہے، دریا نظر آ رہا ہے، سمندر، تالاب، سب کچھ نظر آ رہا ہے. اب صبح اٹھا، پیر صاحب کے حکم پر ملازم دروازہ کھول کر واپس آ گیا. یہ جیسے آئے پیر صاحب کے پاس آئے، حضرت آپ کا ملازم تالا لگا کے چلا گیا تھا. حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ رات کیسی کٹی؟ کہا حضور رات تو بڑی مشکل سے کٹی، اور مسئلہ یہ ہے کہ پانی دیا نہیں تھا اور پہاڑ سے تالا لگا کے چلا گیا. پوری رات میں پیاس سے تڑپتا رہا ہوں، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا جب سویا تو ہر جگہ پانی نظر آیا. حضرت لیکن سوال یہ ہے کہ جو میں نے رات میں سوال کیا تھا طلب صادق کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا میں صبح جواب دوں گا. حضرت نے کہا جواب دینے کا مطلب کیا؟ جواب تو تمہیں پہلے مل چکا ہے. حضرت وہ کیسے جواب مل گیا؟ جواب تو یہی ہے طلب صادق سچی طلب. تمہیں پانی کی سچی طلب تھی تو پانی کی ایسی طلب تھی، سچی طلب تھی کہ تم سونے سے پہلے بھی پانی مانگتے رہے اور سوئے تو کچھ نہ دکھائی دیا بلکہ صرف پانی نظر آیا. تو ایسی طلب کو طلب صادق کہا جاتا ہے. تو سوچو اگر کوئی قرآن پڑھتا رہے، رمضان آ رہا ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک قرآن حافظ صاحب کے پیچھے پڑھ لو، بلکہ ہر وہ مسلمان جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اس کو چاہیے اپنی ماں بہن جو گھر میں رہتی ہے ان سے کہے خود بھی ایک پارہ روز گھر میں پڑھے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ کے گھر والے، آپ کی بہن، آپ کی ماں بیوی یا آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو بچہ بھی دیکھ کے آپ کو کیا سوچے گا کہ یار رمضان میں قرآن پڑھنا ضروری ہے. وہ تو یہ سمجھے گا نا. لیکن جب ہم صرف امام صاحب کے پیچھے پڑھائیں گے، ہمیں گھر میں آتا ہی نہیں پڑھا، نہ پڑھنا چاہتے ہم، تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہم بچوں کو کہہ پائیں گے پارا پڑھو تو کہیں ابا تم تو پڑھتے نہیں، ہم سے بتا رہے ہو. تو وہ کام جب آپ خود کریں گے تو کہنے کے بھی حقدار ہوں گے. کوشش یہ کریں کہ رمضان آ رہا ہے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیں. اور یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ ہم تو کام کرتے ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم ٹھیلا لگاتے ہیں، ہم فیرنگ جاتے ہیں، ہم کیسے کر پائیں گے؟ یہ بتائیے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بولو بھائی، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے بابو بھائی فیری کرنے جائیں گے؟ بولو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے ہمارے حفیظ بھائی جو ہے بجلی کا کام کریں گے؟ اللہ کو سب معلوم ہے. پھر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کام بندے کے ساتھ جڑا ہے، پھر بھی روزہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے خوف کرنے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ماشاءاللہ بہت خوشی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس گناہگار کی آپ نے لاج رکھی. اور آپ سے جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آئے گا تو آپ کو ٹائل لگے ملیں گے، ملے کہ نہیں ملے؟ اب پھر یہ غلام اپنے حبیب کا، اپنے آقا کا غلام اور آپ کا خادم یہ پھر اعلان کرنے جا رہا ہے کہ اگر آپ کا تھوڑا سا تعاون اور ہے، اب آج مانگیں گے نہیں ہم یہاں سے کہ آپ یہاں دیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم یہ نہیں